کے لیے مل کر ڈیلیبریشنز کی ہیں، گفتگو کی ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے، اور میں اس کے لیے اپنی پاکستان کی قومی قیادت کا از حد مشکور اور ممنون ہوں، جنہوں نے ہر چیز بالائے طاق رکھ کے اس نیشنل کاز کے اوپر ایک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جو ہماری آج کی ڈیلیبریشنز کے بعد جو نچوڑ ہے، میں وہ فیصلہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ اس بات کا بھی مشکور ہوں کہ قومی قیادت کا کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اس ایشو پہ، اور بھرپور جو کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا یہ اجلاس پشاور میں ہونے والے المناک واقعے پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سانحہ درندگی اور سفاکی کا ایک ایسا وحشیانہ عمل ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج کا اجلاس اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یہ جنگ ہماری جنگ ہے، اور اسے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر اور قومی جذبات اور احساسات کا آئینہ دار لائحہ عمل تیار کر کے اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ یہ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ آپریشن ضرب عزم میں ہماری مسلح افواج اور سیکیورٹی کے اداروں نے لازوال قربانیاں دی ہیں، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے لاتعداد ٹھکانے اور نیٹ ورک تباہ و برباد ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور میں برپا کیا جانے والا انسانی المیہ فرار ہوتے ہوئے دہشت گردوں کی ایک اور بزدلانہ کارروائی ہے، جس سے ہمارے قومی عزم اور ولولے میں کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکے گی۔ ہم اس بات کا بھی واضح اعلان کرتے ہیں کہ اچھے اور برے طالبان کی کوئی تمیز کسی سطح پر روا نہیں رکھی جائے گی۔ آج ہماری قومی قیادت نے عزم اور استقلال کے اسی عہد کو دہراتے ہوئے یہ طے کیا ہے کہ مکمل عزم اور یکسوئی کے ساتھ اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہماری سرزمین پر ایک بھی دہشت گرد باقی ہے۔ آج کا یہ اجلاس اس جذبے کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے جس کے تحت حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع دیا، اور تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے اور عملی جدوجہد میں شرکت کی پیشکش کو بھی سراہتا ہے۔ اجلاس میں مکمل اتفاق سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام پارلیمانی جماعتوں، سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی قیادت میں 7 دن کے اندر اندر نیشنل پلان آف ایکشن تیار کرے۔ ہر پارلیمنٹری پارٹی سے ایک نمائندہ اس کمیٹی کا ممبر ہوگا، اور اس تیاری میں مسلح افواج اور انٹیلیجنس اداروں کے نمائندے بھی پوری طرح شریک ہوں گے۔ یہ پلان 1 ہفتے کے اندر قومی قیادت کو پیش کیا جائے گا۔ یہی جو قومی قیادت آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر قومی قیادت کی منظوری کے بعد پوری قومی اور عسکری قیادت مل کر اسے قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ آج کی ہے جو قرارداد، یہ میں آپ کو پڑھ کے میں نے جو سنائی ہے۔ آج آپ نے میٹنگ سے پہلے بہت اہم فیصلہ کیا، کیا آپ نے اس بارے میں تمام سیاسی جماعتوں کا اعتماد میں لیا اور دیکھیے، یہ فیصلہ تو
پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آج اس اجلاس کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور ایسے بھی کئی کیسز ہیں جو بالکل جن کی پٹیشن بھی ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے، تو یقیناً ان پر عمل درآمد رک گیا تھا کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن اب اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، میں آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ قومی فورم اس طرح کے منعقد ہو چکے ہیں، کئی مرتبہ کسی ہو چکی ہیں، ایک بہت اچھی پیش رفت آج آپ نے کی، تمام لیڈرشپ کو جہاں پہ جمع کیا، خان صاحب بھی آج تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ کوئی ایسا اسٹرانگ میسج ان ٹرمز آف ایکشن کہ بجائے 7 دن کے اندر تو ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اپنے فیصلے سنائے گی یا جو آپ کو عمل درآمد کے حوالے سے تجاویز دے گی، لیکن کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو، ان خاندانوں کو جو کہ اتنی بڑی تعداد میں سفر کر رہے ہیں، آج وہ دن دیکھنا پڑا انہیں اور پوری قوم اس کی سفر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوری طور پہ ایکشن کی ضرورت ہے؟ اور خاص طور پہ نیکٹا کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا، کیوں ابھی تک اس کو فعال نہیں کیا جا سکا ہے حالانکہ حکومت کے پاس فنڈس موجود ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ایکشن ضرب عضو کی شکل میں چل رہا ہے جس کے نتائج بہت حوصلہ افزا ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہیں ان کے نیٹ ورکس، ان کا انفراسٹرکچر، ان کے ہائیڈ آؤٹس، ان کی سینکچریز کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اب کچھ ایسے بھی جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں جو افغانستان کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ اب یقیناً افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت مل کر ان دہشت گردوں کو چیس کرے گی، ان کا پیچھا کرے گی، تو وہ تو اپنا ایک آپریشن اپنی جگہ کے اوپر چل رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ جو عزم ہے آج جو جس کا اظہار کیا گیا ہے، دہشت گردی جو جن ہے اس کو کس طرح سے اور کوئی بھی اس کی وجوہات سے بات نہیں کرتا، خاص طور پر جو انٹیلیجنس میڈیا ہوتا ہے، جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں یا سیکورٹی اقدامات ہوتے ہیں، وہ کہاں سے لیکیج ہوتی ہے، کہاں سے اس میں کوئی ہوا اس سے پہلے باقا والا واقعہ بھی ہوا، اور کوئی بھی اس کی وجوہات سے بات نہیں کرتا کہ خاص طور پر جو انٹیلیجنس میڈیا ہوتا ہے، جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں یا سیکورٹی اقدامات ہوتے ہیں، وہ کہاں سے لیکیج ہوتی ہے، کہاں سے اس میں کوئی ان کو معاونت ملتی ہے۔ آج آپ کو کوئی گورنمنٹ میٹنگ بھی دی ہوگی یا کل بھی آپ نے پشاور میں ایئرپورٹ ہیڈ کوارٹر میں نہیں گزارا ہے، کیا کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی وجہ سامنے آئی ہے کہ کہاں سے یہ گروپ کھول رہ گیا ہے اور یہ اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے؟ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ جو ہے یہ دہشت گردی کا جو ایک اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ایک سیل ہے وہ کہاں لوکیٹ کیا جائے اس کو، تو وہ تفصیل آپ کے سامنے عنقریب یہ آ جائیں گی، لیکن دہشت گردی کا ہم بھرپور طریقے سے اور پوری طرح سے ہر محاذ پر، ہر جگہ پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج گفتگو ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس پلان میں یہ ساری چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ جناب وزیر صاحب، میں عبدالسلام وزیر نام ہے پاکستان کے، سر یہ بتائیے کہ آج کل جتنے بھی دہشت پکڑے گئے ہیں ان کو سزا عدالت میں دی جائے، تو کیا جو قانونی سکم ہے، جو قانونی خرابیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ آج کے اجلاس میں اس حوالے سے کوئی غور و خوض کیا گیا؟ اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ ان مجرموں کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز تیز ہونی چاہیے، ان کے ٹرائل جلدی ہونے چاہیے، اور ٹرائل کے اندر جو ہارڈن کرمنلز جو ہیں یا جو ہارڈ کور اپنا جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لا میں جو ہے وہ اپنا وہ نکل بھاگیں یا ان کے خلاف کوئی صحیح ان کو سزائیں نہ ملے۔ تو اس کے لیے یقیناً اب غور و خوض ہم کر رہے ہیں، کافی پرپوزلز ہمارے سامنے ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ بات نہیں ہو رہی بلکہ افواج پاکستان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پکڑے جاتے ہیں، جو
جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں تو اگر ان کو بھی سزا نہیں ملنی تو پھر یہاں کس کو سزا ملنی. تو اس بارے میں بھی کل رات کو بھی یہاں پہ بات ہوئی. میں یہاں پشاور میں تھا, آج بھی یہاں پہ بات ہوئی. اس کے اوپر ہم مزید بیٹھ کے ذرا اپنا دماغ خرچ کریں گے کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن یہ مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ. جی صافی صاحب, اب کوئی بات نہیں ہے, صافی صاحب کو دے دیں. میرا نام ٹیکا خان ثانی ہے, میں 92 سے ہوتا ہوں. یہ سب ایک تو یہ بتائیے گا کہ 2015 کو پیس ایئر بنانے کے لیے طالبان صاحب نے ایک پرپوزل دی, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا سیاسی تناؤ بھی موجود ہے, جہاں دہشت گردی کا واقعہ بہت افسوسناک ہے. دوسری طرف سیاسی تناؤ بھی موجود ہے, عمران خان صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے بھی ایسی ہی پیش رفت ہوگی, کیونکہ سسٹم کو چیلنج کیا ہے انہوں نے, اور باقاعدہ طور پہ اپنا دھرنا تو ختم نہیں کیا لیکن احتجاج موخر کر دیا ہے, اور جو 18 کو مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی موخر کر دیے. کوئی آپ کی طرف سے بھی لچک کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں, اور کس حد تک جانے میں؟ میں بڑا مشکور ہوں عمران خان صاحب کا جو تشریف لائے ہیں یہاں پہ. دوسرے قائدین کا بھی میں بڑا مشکور ہوں جو تشریف لائے اس میٹنگ میں. میں نے بلکہ عمران خان کو یہ کہا کہ یا مجھے اعزاز بخشیں کہ میں آپ کو چائے پہ دعوت دوں, یا آپ مجھے بلائیں, میں آپ کے پاس آ کے چائے پیوں گا. ہم اپنا دیکھیں, ڈیموکریسی کا یہ حسن ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے معاملات کو بھی, پہاڑ جیسے معاملات کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. تو ہم ایک یعنی کہ ڈیموکریٹک سوچ کے انسان ہیں, بندے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے اپنے معاملات کو انشاءاللہ یقیناً حل کریں گے, اور جو بھی کنسرنز ہیں ایک دوسرے کے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم دستے تعاون بڑھائیں گے. جی جی یہ تو کہہ دیا کہ گڈ بیڈ کی تفریق آج کے بعد ختم ہوگی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کارروائی اب افغان طالبان اور ایسٹرن بارڈر پہ لڑنے والے ملیٹنٹ کے خلاف بھی ہوگی؟ نمبر 2, جے وائی کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ یہ دونوں ہیں جی, یہاں پہ نہیں ہے. تو ایک یہ کہ کیا ان کو بھی نماز پڑھیں. اچھا نماز پڑھیں گے. عبدالرحمن صاحب, تیسرا سر, یہ جو ابھی طالبان نے جسٹیفیکیشن جو پیش کیے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے, اور نہ میڈیا ہمیں توجہ دے رہا ہے, نہ سیاسی قیادت ہمیں توجہ دے رہی ہے, اور نہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایز اے پرائم منسٹر کیا آپ لوگ اس قیادت کے ساتھ وزیرستان یا ایٹ لیسٹ آئی ڈی پیز کو وزٹ کرنے اور میڈیا کو وہاں زمینی حقائق بتانے کا رسک لیں گے؟ اور سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے یہ مسئلہ سفر ہو گیا وہ آپ کا اور عمران خان صاحب کا جھگڑا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بڑی مصیبت کے بعد کیا آپ ان 4 حلقوں کی قربانی دے کے آج ہی اسی فورم پہ ان کی مرضی کے مطابق جوڈیشل کمیشن قائم کرنے, اور خان صاحب اس مصیبت کی خاطر اس صوبے کے حکمران ماشاءاللہ وہ ہیں, ان کی خاطر اپنا احتجاجی تحریک ختم کرنے کا اعلان کریں گے؟ ہم آپ دونوں سے قول جاننا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں اپنی اناؤں کا یہ قربانیات دے دیں گے. یہ بات اندر ہوئی. ہاں, ایک سوال میں آپ نے کئی سوال پوچھے ہیں, تو ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے آپ. تو وہ نہیں, وہ تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک سوال ہے آپ کا یہ جو طالبان کے حوالے سے, جب یہ آپریشن شروع کیا گیا ضرب عزم, وہ آپریشن سب کے خلاف تھا, اور یہ بڑا ہم نے بیٹھ کے اس کو ڈیبیٹ کیا تھا کہ یہ اپنا کسی کی تمیز تفریق نہیں کی جائے گی اس آپریشن کو کرتے وقت, اور اس پہ باقاعدہ عمل کیا گیا, اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے, کون کہاں کا نہیں ہے.
یہ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف تھا اور دہشت گردی کے خلاف یہ آپریشن کیا گیا. اس کے نتائج بھی اچھے نکلے. پھر اس کے بعد آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر الیکشنز ہوئے, ایک نئی حکومت آئی اور پھر ایک نئے صدر آئے اور ان کے ساتھ وہ تشریف لائے پاکستان اور یہاں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ ہم بھی آپریشن کریں گے, وہ بھی کریں گے, اور ہم کسی بھی قیمت پر اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس پہ سختی کے ساتھ کاربند ہیں. اور یہ بھی کہ ہم اپنا ہر چیز کو, اگر کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہے جو شاید ممکن ہے کہ حکومتوں کی نظر میں نہ ہو, لیڈرشپ کی نظر سے اوجھل ہو, ہم اس کا بھی اس طرح سے اس کو لیں گے کہ ہم اس کو میڈیا پہ ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ہم صرف پاکستان میں امن نہیں چاہتے, ہم افغانستان میں بھی امن چاہتے ہیں, ہم اس پورے خطے میں امن چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اس پہ عمل ہو رہا ہے. ادھر بھی مجھے اس وقت سنسیریٹی نظر آتی ہے, افغانستان میں بھی, ادھر بھی ہم خلوص کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یقیناً نتیجہ اچھا ہوگا. تو میں جہاں آپ کا دوسرا سوال ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, جوڈیشل کمیشن کے بارے میں, تو میں نے آج خود لکھا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ اپنا اس میں ایک کمیشن بنا دیں جو ان چیزوں کا احاطہ کرے, اور اس کے بعد جو ہے یہ تو میں نے آج خود لکھ دیا تھا. سیکنڈلی جو ہے وہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی روشنی میں, اور جو میں نے خود بھی لکھا ہوا ہے اس کی بھی روشنی میں ہم بیٹھ کے یقیناً بات کر لیں اس کے اوپر. اور اس لیے میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے, یہ مجھے دعوت دیں گے, میں ان کے پاس چلا جاؤں گا اور بیٹھ کے اس مسئلے کو ہم حل کریں گے. اور میرا خیال ہے حل ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا, اور وہ حل یقیناً ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق بھی ہونا چاہیے اور ہماری بھی سیٹسفیکشن کے مطابق ہونا چاہیے. ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے قومی, ان کی بھی سیٹسفیکشن کے مطابق ہونا چاہیے. ہم جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ہم پیچھے نہیں لے جانا چاہتے. اور میرا خیال ہے کہ سب کی یہی خواہش ہے, میرے دائیں بیٹھے ہوئے کی بھی یہی خواہش ہے, بائیں جانے بیٹھے ہوئے کی بھی خواہش ہے, بشمول محترم عمران خان کی. میں جی کلیئر کر دیکھیں, آپ نے 2 دفعہ ایک سوال پوچھا. پہلے تو قوم کئی دفعہ ایک ملک کی زندگی میں ایک ایسا موقع آتا ہے جو یہ ہوا, جو واقعہ ہوا, کہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ سب اکٹھے ہوں. اور جو بھی ہمارے اختلافات ہیں, اور میں وہ واضح کر دوں, وہ کوئی انا کے اختلافات نہیں ہیں, بیسکلی ایک ڈیموکریسی کو آگے لے جانے کی بات ہے کہ ایک ساری جماعتیں اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی, کوئی کسی علاقے میں کہہ رہا ہے, کوئی کہیں, لیکن کوئی یہ تفتیش نہیں کر رہا کہ دھاندلی ہوئی تو کیا اس کو ہم نے اس کے اوپر تفتیش کرنی ہے, جرم ہوا, مجرموں کو پکڑنا ہے اور اس کے بعد اصلاحات کرنی ہے اور پھر پروسیس آگے بڑھے. اور یا نہیں ہوئی, یا ہوئی یا نہیں ہوئی, تو ایک ڈیمانڈ تو وہ میری کوئی انا کی نہیں بات, وہ تو ساری پولیٹیکل اسپیکٹرم میں لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. تو میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر یہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن اگر اس میں اپنی فائنڈنگز دے دیتی ہے, اگر نہیں ہوئی تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, اگر ہوئی تو اصلاحات ہوگی, پاکستان کی ڈیموکریسی آگے بڑھ جائے گی. اس کیس کے اوپر میں کلیئر کر دوں, دیکھیں جی, اس پہ ساری قوم کو اکٹھا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, عزم کر لیتی ہے, وہ جنگ جیت جاتی ہے. یہ کبھی بھی ایک ون سائیڈڈ ملٹری ایکشن اکیلا نہیں جیت سکتی. یہ ایجنسیز نہیں, یہ پولیس کا کام نہیں. ہم بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے نہیں کیا یا اس نے نہیں کیا. پچھلے سے 8-9 سالوں سے سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. یہ ٹائم ہے, اور جو جس طرح کا حادثہ ہوا ہے کہ بچوں کی کولڈ بلڈڈ کلنگ, یعنی بچوں کو جس طرح مارا گیا, اس کی شاید کوئی مثال نہیں. جو میں نے بھی چیزیں دیکھی ہیں, جو بچوں سے بھی ملا, تو اس میں سب ہم اکٹھے ہیں. میں اس لیے آیا ہوں, ہماری اختلافات ایک طرف, اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان کا.
The terror attack at that Peshawar school not only uniting the world against terror but the warring political factions within Pakistan itself.